قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جس میں رب ذوالجلال نے اجر عظیم اور بخشش پانے والے خوش نصیب مرد اور خواتین کے اوصاف اور صفات ذکر فرمائے ہیں کہ وہ کون سی صفات ہیں کہ جس کو کوئی مرد اپنائے تو اس کی زندگی بھر کے گناہوں کے لیے وہ صفات کفارہ بنے اور ان کے گناہ بخش دیے جائیں اور اللہ پاک اپنے ہاں سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور وہ کون سے صفات ہیں جو کوئی خاتون اپنائے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے تو اللہ پاک ان کو بھی اجر عظیم سے نوازیں اور اس خاتون کے گناہوں کو بھی اللہ پاک بخش دیں۔ یہ عنوان اس لیے منتخب کیا گیا کہ یہ مارچ کا مہینہ ہے اور تقریباً آج مارچ کی 3 تاریخ ہے۔ اسی مہینے کے 8 تاریخ یعنی 8 مارچ کو مغربی دنیا اور ہمارے مشرقی دنیا میں کچھ چند منتخب شدہ لوگ وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے ایک دن مناتے ہیں اور بنیادی طور پر اس دن منانے کا مقصد اسلام کے اساس اور اسلام کے بنیاد پر وار کرنا ہوتا ہے، حملہ کرنا ہوتا ہے۔ مسلمان کے دل میں جو اسلام اور ایمان کی جڑیں پختہ ہیں اسے اکھیڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس مارچ کو عنوان یہ دیا جاتا ہے کہ ہم خواتین کے حقوق کے علمبردار ہیں، ہم خواتین کا حق مانگتے ہیں، ہم خواتین کو مردوں کے برابر بنواتے ہیں۔ سال ڈیڑھ سے اس میں ایک بہت بڑی فحاش کلمہ اور ایک بے حیا نعرے کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ بے حیا نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی، جبکہ نہ مرد کا جسم اس کا ہے نہ خاتون کا جسم اس کا ہے، بلکہ انسان کا جسم انسان کے پاس امانت ہے۔ اس لیے فقہائے کرام نے یہ تحریر فرمایا ہے، لکھا ہے، فیصلہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے جسم کا کوئی عضو کوئی حصہ دوسرے انسان کو عطیہ نہیں کر سکتا ہے، اپنے جسم کا کوئی حصہ کسی دوسرے انسان کو نہیں دے سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ یہ اپنے جسم کا مالک ہی نہیں ہے، یہ تو اس کے پاس امانت ہے، تو یہ امانت چیز میں سے کسی کو کیا ہدیہ کر سکے گا، کیا عطیہ کر سکے گا؟ تو نہ تو مرد کا جسم اپنا اور نہ عورت کا جسم اپنا، بلکہ دونوں کا جسم ان کے پاس امانت ہے۔ اس لیے اس کو پابند بنایا گیا ہے کہ تم اپنے جسم کو کیسے استعمال کرو گے۔ جسم کے ہر حصے کے استعمال کا حد متعین کر دیا گیا ہے۔ زبان، اس کے استعمال کا حد متعین، آنکھوں کے استعمال کا حد متعین، کانوں کے استعمال کا حد متعین، ہاتھوں کے استعمال کا حد متعین، پاؤں کے چلنے کا، دل کے سوچنے کا، غرض انسان کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو محدود کر دیا ہے۔ خالق پیدا کرنے والا جو اس جسم کا مالک ہیں وہ جیسا حکم دے گا تو یہ انسان اس جسم کو اسی طرح استعمال کرنے کا پابند ہے۔ تو بنیادی طور پر کچھ باتیں جو ہماری ذہنوں میں بیٹھیں
اللہ پاک کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کہ اللہ پاک نے ہمیں اسلام جیسا دین عطا کیا. ہر مسلمان اپنے دن رات میں ایک مقررہ وقت پر 2 رکعت شکرانے کے اس لیے ادا کریں کہ میرے رب نے مجھے دین اسلام عطا کیا. دنیا بھر کے ادیانوں میں، دنیا بھر کے مذاہب میں، دنیا بھر کے تہذیبوں میں جو آسمانی مذاہب نہیں ہیں، اس کے علاوہ جن کو دیکھا جائے تو جتنی پاکیزگی، جتنی حلاوت، جتنا لطف، جتنا مٹاس، جتنی اپنائیت، جتنی حقوق کی پاسداری اسلام نے انسان کو عطا کی ہے، کسی مذہب نے عطا نہیں کی. دوسرے نمبر پر اللہ پاک کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، اگر 24 گھنٹے اس نعمت کے شکرانے میں گزر جائیں تو اس نعمت کے شکریہ کا حق ادا نہ ہو سکے، وہ ہے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنانا. یہ اللہ پاک کا ہمارے اوپر عظیم احسان ہے، اس لیے کہ ہمارا دین تمام ادیان کا سردار ہے اور ہمارا پیغمبر تمام اماموں کا، تمام رسولوں کا، تمام پیغمبروں کا امام اور سردار ہے. تو ہمیں امت بھی ملی، سردار امت، ہمیں دین بھی ملی تو سردار دین، اور ہمیں پیغمبر بھی ملا تو سید الاولین والآخرین صلوات ربنا وسلامہ علیہ. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر کا دنیا میں آتے وقت معاشرے کی کیفیت اور معاشرے کی حالت کیا ہے؟ کہ اگر کسی انسان کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ تیرے اوپر معبود برحق کا بہت بڑا انعام ہوا کہ تیرے گھر میں اللہ پاک نے انسان پیدا کیا، ورنہ وہ رب چاہتا تو انسان میں سے حیوان کو جنم دلوا دیتا، صحیح سالم اعضاء والا، خوبصورتی کے ساتھ، اعضاء کے تناسب کے ساتھ اللہ پاک نے تجھے ایک انسان عطا کیا ہے، لیکن وہ انسان بیٹی کی شکل میں ہے تو اسود وجہ و کظیم، چہرہ اس کا بالکل سیاہ ہو جاتا اور وہ غم سے بھر جایا کرتا تھا کہ میرے گھر میں اور بیٹی کی پیدائش کیوں ہوئی. حالانکہ یہ عقل کا بونا یہ نہیں سوچتا تھا کہ میری ماں بھی تو خاتون ہے، وہ بھی تو عورت ہیں، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہیں. وہ اگر کسی کی بیٹی نہ ہوتی، وہ جوان ہو کر والد کے ساتھ نکاح نہ کرتی، آج میرا بھی وجود نہ ہوتا. یہ نہیں سوچا. یہاں تک کہ جو عورت میرے نکاح میں ہے، جس سے یہ بچی پیدا ہوئی ہے، وہ تو کسی کی بیٹی ہیں، جو میری خدمت کا ذریعہ بھی ہیں، جو میرے حقوق کی ادائیگی کا ذریعہ بھی ہیں، جو میرے خواہشات کی تسکین کا بھی ذریعہ ہے، وہ بھی تو ایک عورت ہیں اور عورت کی بیٹی ہیں. لیکن عقل پر جب پردہ پڑ جائے، اکبر الآبادی کہتا ہے کہ میں نے چند بے پردہ عورتیں دیکھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ پردہ تمہارا کیا ہوا؟ تم تو پردے میں رہنے والی تھی، وہ تمہارا پردہ کہاں ہوا؟ تو وہ کہنے لگا وہ عقلوں کے مردوں پہ جا کے پڑ گیا. وہ جو ہمارا پردہ تھا ہم نے تو ہٹایا، لیکن ہم سے ہٹ کر
وہ مردوں کے عقل پر جا کر پڑ گیا ہے. تو اب اگر یہ عقل والے ہوتے تو سوچتے، لیکن وہ خواتین بے پردہ ہوئی اور وہ پردہ ان کے عقلوں پر پڑ گئی تو یہ سوچتے بھی نہیں ہیں. اسی معاشرے میں جب والد اپنے بیٹی کا شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا اور وہ کہتا تھا میرے گھر میں آنے سے پہلے پہلے بچے کو زندہ کھڈے میں ڈال کر دفن کر دیا جائے، جو مرد یہاں سے پیغام بھیجتا کہ اب اس کے بعد نہ میں اس عورت کو منہ لگاؤں گا، نہ اسے دیکھوں گا، نہ اس کی بیٹی کو دیکھوں گا، یہ بھی میری گھر سے چلی جائیں اور بیٹی کو بھی زندہ درگور کر دیا جائے. یہ جس معاشرے میں میرے پیغمبر کو رسول بنا کر بھیجا گیا وہ معاشرہ ہے. ورنہ اس سے پہلے معاشرے میں جس طرح کوئی گائے، کوئی بیل، کوئی بکری، کوئی بھیڑ، کوئی جانور، اس کی منڈیاں لگتی ہیں اور منڈی میں جا کر انسان ایک بیچنے والا ہوتا ہے جانور کا، ایک خریدنے والا ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں اور خصوصاً بقرعید میں سارے مسلمان جاتے ہیں، جانور پسند کرتے ہیں. ہر جانور پر الگ الگ بولی لگتی ہے. ہر جانور بیچنے والا اپنی جانور کی اوصاف بیان کرتا ہے، اتنا خوبصورت ہے، فلاں نسل کا ہے، اتنے سال کا ہے، اتنے من کا ہے، یہ سارے اوصاف بیان کرتا ہے. تو اسی طرح اس معاشرے میں عورتوں کی منڈیاں لگتی تھی اور بیچنے والا جانور کی طرح اس کا نسل بتاتا، اس کے اوصاف بتاتے کہ یہ فلاں نسل کی ہیں، ایسے حسن و جمال والی ہیں، ایسے اوصاف والی ہیں، اتنے درہم میں بیچنے کو تیار بیچ رہا ہوں. تو اس معاشرے میں جاہلیت کے اس تناظر میں اللہ پاک نے میرے اور آپ کے حبیب کو دنیا میں بھیجا. اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ میرے پیغمبر نے آ کر خاتون کو 4 شناخت دیے، 4 رشتے دیے، 4 قسم کی عظمتیں عطا کیے، 4 قسم کے تقدسات عطا کیے. سب سے پہلے یہ خاتون بیٹی ہوتی ہے. اگر یہ بیٹی ہو، یہ آپ کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک رحمت ہے. جب تک یہ آپ کے صحن میں کودتی ہیں، دوڑتی ہیں، بھاگتی ہیں، رب کے رحمت کے خزانے اترتے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو اس بیٹی کی تربیت کرے یہاں تک کہ یہ جوانی تک پہنچے، فرمایا کل قیامت کو یہ بندہ میرا پڑوسی ہوگا، یہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. بیٹی کے پرورش پر اٹھائیے 30 پارے قرآن، اٹھائیے میرے پیغمبر کی 23 سالہ دور نبوت کی آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے احادیث کا ذخیرہ، جہاں میرے پیغمبر نے یہ فرمایا ہو جس کے ہاں 1 بیٹا پیدا ہو جائے، 2 بیٹے پیدا ہو جائیں، 3 بیٹے پیدا ہو جائیں، وہ اس کو بالغ کرا دیں، تربیت کرا دیں، وہ میرا پڑوسی ہوگا. بتا دے مجھے کوئی عالم. وجہ مردوں کے تو حقوق پہلے سے تھے، ان کے حق بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کو تو حق دیا جا رہا تھا. محروم طبقہ جن کو حق نہیں دیا جاتا تھا وہ تو خواتین کا تھا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے خاتون کو سب سے پہلے بیٹی کا حق دیا. اور اس پر فضیلت کیا فرمائی؟ فرمایا کہ یہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. دوسری شناخت دی، پھر یہ بیٹی سے آگے بہن بنتی ہے. جب یہ بہن بن جائے تو پھر بھائی کو جنتی بناتا ہے. جب بھائی اپنے بہن کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، اگر عمر میں اس سے بڑی ہیں
تو شریعت نے درجہ دیا ہے ماں کا کہ بڑی بہن ماں کی طرح قابل احترام ہوتا ہے. اگر عمر میں اس سے چھوٹی ہیں تو بیٹی کی طرح ہے. اب یہ بھائی کتنا خوش قسمت ہیں، اگر اس کو بڑی بہن ملی ہے تو اس کو دو ماں ملے ہیں، ایک اپنی سکی ماں اور ایک یہ والی ماں. اور اگر وہ عمر میں اس سے چھوٹی ہیں تو اس کو اپنی بیٹیاں بھی ملی ہیں جنتی بنوانے کے لیے، ان کو بہنیں بھی ملی ہیں جنتی بنوانے کے لیے. تیسرا جو حیثیت اور تیسری جو اس کی شناخت ہے وہ ہے بیوی کا. یہ جوان ہے، اس کو بیوی کی ضرورت ہے، نکاح کر دی. اب نکاح کتنا بابرکت عمل ہے اور کتنا قیمتی عمل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکاح کرنے کے لیے خدمت کرنی پڑی. ہائے کاش ہم قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوتے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف جا رہے تھے، کئی دن کا تکا ہوا، کئی دن کا بھوکا ہوا. مدین کے اس کنویں پر پہنچے جہاں لوگ اپنے جانوروں کو سیراب کرایا کرتے تھے. دو بیٹیاں وہ دور بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں لوگ اپنے جانوروں کو سیراب کر رہے ہیں، ان کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے برتن بھر رہے ہیں. یہ دو بیٹیاں الگ بیٹھی ہیں. آپ نے ان کے قریب جا کر پوچھا تم الگ کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی ہمارا بھائی کوئی نہیں، ہمارا والد شیخ کبیر معمر ہیں، بوڑھا ہیں، چل کر آ نہیں سکتا، یہ پانی کا ڈھول نکال نہیں سکتا، اس لیے ہم اس بھیڑ سے الگ بیٹھے ہیں. جب یہ سارے مدین والے اپنے جانوروں کو سیراب کریں گے، یہ یہاں سے فارغ ہوں گے تو پھر ہم جا کر یہ اپنے جانوروں کو سیراب کرائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر وہ ڈھول جو 10 بندے نکالا کرتے تھے، کئی دن کا بھوکا پیاسا تکا موسیٰ اس نے اکیلے میں نکالا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا. وہ گھر گئی، والد پوچھنے لگا تم پہلے جانور لے کر جاتے تھے، اتنے جلدی کبھی واپس نہیں آئے، آج کیسے جلدی واپس آئے؟ بتایا حضرت شعیب نے اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان پر نظر رکھیں اگرچہ آپ بوڑھے کیوں نہ ہوں. پوچھا اپنے بیٹیوں سے جلدی کیوں آئے، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا ایسا کوئی مسافر آیا اس لیے کہ ہم نے پہلا کبھی دیکھا نہیں. لیکن بابا آدمی کے اندر 2 صفت ہیں، ایک تو قوی ہے اور ایک امین ہے. کیسے پتہ چلا؟ وہ جو ڈول 10 بندے نکالتے تھے اس نے اکیلا نکالا. ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آیا. امانت دار کیسا ہے، امین کیسا ہے؟ بابا ہم اکیلی تھیں، جوان تھی، لیکن کیا مجال جو اس کی نگاہیں ہماری طرف اٹھی ہو، اس سے ہم نے اندازہ کیا کہ جوان بڑا حیادار ہے، اور حیا ہر ایک کے ساتھ اچھی لگتی ہے لیکن جوانوں کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے. فرمایا جاؤ اسے بلا کر لاؤ. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک آئی لیکن اس کا چلن بڑے حیا کا تھا، نپے تلے قدمیں، چلنے کا انداز بڑا باوقار، اور آ کر اسے کہنے لگا ان ابی یدعوک، میرا والد تجھے بلا رہا. تمہارا والد مجھے بلا کر کیا کرے گا؟ فرمایا تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا، ہماری خدمت کی، اس کا اجر اور مزدوری دینے لگا ہے. فرمایا اچھا. جا کر گئے، دعا سلام ہوئی. کہاں سے آئے؟ اس نے کہا مصر سے. کیسے آئے ہوئے؟ اس نے کہا فرعون نے میرے قتل کی منصوبہ بندی کی ہے، میں وہاں سے نکل آیا. فرمایا چلو محفوظ ہاتھوں میں آ گئے.
اب میرے پاس رہنا ہے، میں 2 بچیوں میں سے کسی ایک کا نکاح آپ سے کروا دوں، 2 بچیوں میں سے کسی بچی کا نکاح کروانا چاہتا ہوں آپ سے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ 8 یا 10 سال میری خدمت کرو گے۔ اب تم نے 8 سال کی پھر بھی تمہاری مرضی، اور اگر 10 سال کی پھر بھی تمہاری مرضی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکاح کے لیے خدمت پر راضی ہوئے۔ اتنا پاکیزہ رشتہ ہے کہ اس کے لیے انسان اگر کسی کا خادم بننا چاہیں تو خادم بن جائیں، لیکن نکاح کے پاکیزہ بندھن سے وابستہ ہو جائیں۔ دوسرے نمبر پر زنا اور فحاشی وہ اتنی بری ہے کہ جب یوسف پر پیش کیا گیا تو یوسف نے زنا سے بھاگتے ہوئے قید خانے میں قید ہونا تو پسند کیا، لیکن بے حیائی کا قریب تک نہیں گئے۔ ان 2 پیغمبروں نے اپنے عملی زندگی سے بتا دیا کہ نکاح کے لیے کتنی بڑی قربانی دینی ہو تو کر لو، اس لیے کہ انسان کا آدھا ایمان محفوظ ہوتا ہے، اور دوسری طرف زنا اور بے حیائی سے بھاگو اس لیے کہ اس سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ قول منسوب ہے، فرمایا کرتے تھے کہ زنا ایک قرض ہے، زنا قرض ہے، وہ تمہاری اولاد سے وصول کی جائے گی۔ زنا، بے حیائی، فحاشی، اپنی جوانی کی حفاظت نہ کرنا، اپنی کردار کی حفاظت نہ کرنا، فرمایا یہ ایک قرض ہے، قرض، اور یہ قرض تم نہیں چکاؤ گے، یہ قرض تم ادا نہیں کرو گے، یہ قرض تمہاری نسلیں اور تمہاری اولاد ادا کریں گی۔ میں جب سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے کس دانائی، کس فہم اور کس عقل سے نوازا تھا۔ اتنی گہری بات فرمائی ہے کہ اس ایک جملے پر سوچتے سوچتے انسان کی زندگی ختم ہو جائے۔ تو تیسری حیثیت جو شریعت نے خاتون کو دی ہے وہ ہے بیوی کا، اور پھر یہ خاتون جب بیوی بنی تو بیوی بننے کے بعد پھر کسی اور نے نہیں، رب نے جو اس کو حق دیا ہے، رب نے جو حق دیا ہے، رب نے حق کیا دیا؟ مرد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، خبردار یہ عورتیں تمہاری نکاح میں آئی ہیں جسم کے لحاظ سے بھی کمزور، صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی کمزور، عقل کے لحاظ سے بھی کمزور، لیکن خبردار ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا، اپنی طاقت کے گھمنڈ میں نہ آنا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ معروف، اچھائی اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ حکم کون دے رہا ہے؟ ان کے ساتھ اچھائی کے لیے سفارش کون کر رہا ہے؟ ذرا یہ تو سوچئے کہ اللہ پاک خود عورت کا جانبدار بن کر، عورت کا شفیع بن کر، عورت کا سفارشی بن کر ہم اور آپ مردوں کو مخاطب بناتے ہوئے فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اور میرے پیغمبر نے کیا حق دیا؟ اماں جان فرماتی ہیں بالکل آخری وقت تھا، نگاہ آسمان کی طرف فرمائے اللہم الرفیق الاعلی، اس وقت زبان مبارک پر الفاظ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ عائشہ میری امت کو کہہ دیں نماز کا خیال رکھیں، عورتوں کا خیال رکھیں۔ کہ دیجئے ہم حقوق عورتوں کا حق مانگتے ہیں، کس سے مانگتے ہو؟ تمہارے مانگے بغیر تمہیں دیا گیا ہے، دینے والے نے تمہارے حقوق کی رعایت تمہاری پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے کر دیا ہے، مانگنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ اور جب چوتھی شناخت یہ ماں بنتی ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کیا۔
बंदा पूछता है मेरे रब ने क्या फैसला फरमाया? पहला रब का फैसला ये है अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह, इबादत सिर्फ उसी की करोगे जिसने पैदा किया है। माबूद वो अकेला तन्हा अहद समद है, लम यलिद लम यूलद लम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई मिसल मसील शरीक सहीम कोई नहीं, वो अपनी जात में इबादत में सिफात में यकता है। उसके बाद दूसरा फैसला फरमाए वबिल वालिदैन इहसाना, वबिल वालिदैन इहसाना, वबिल वालिदैन इहसाना। रब ने अपने बाद जिसका सबसे ज्यादा हक बताया वो वालिदैन माँ बाप का बताया। तो जब ये माँ बनी तो रब के बाद सबसे बड़ा दर्जा इसका हो गया। सहाबी ने आकर अर्ज किया सिला रहमी करना चाहता हूं, किससे करूं? फरमाए उम्मक। दोबारा पूछा, फरमाए उम्मक। सहबारा पूछा, उम्मक। 3 दफा फरमाया मां के साथ हुस्न सलूक, मां के साथ हुस्न सलूक। चौथी दफा फरमाया सुम्मा अबाक। लेकिन फिर बाप के लिए फरमाया ये जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, चाहो तो अपने जन्नत का दरमियानी दरवाजा जाया कर लो, चाहो तो अपने जन्नत का दरमियानी दरवाजा अपने लिए महफूज बना लो। तो इस्लाम ने औरत को ये 4 शनाख्त दिए और हर शनाख्त में इसकी इफ़्फ़त, इसकी हिफाजत, इसका जिम्मा उठाया, इसको अजमत और तकद्दुस दिया। फिर दूसरे नंबर पर बहुत सारे चीजों में, बहुत सारे मामलात में रब ने मर्द और औरत को यकसा बनाया है। कहते जी हम मर्द और औरत को शाना बशाना लाकर खड़ा करना चाहते हैं। हम कहते हैं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रब ने तो दोनों का अलग अलग हक भी दिया है, मुश्तरका हक भी दिया है। लेकिन आप अगर जिंदगी के हर मोड़ में, हर शोबे में मर्द और औरत को बराबर करवाना चाहते हो, हम आपको खुशमदीद कहेंगे, हम आपके गले में हाथ पहनाएंगे। पहला बच्चा जनेगी बेबी, दूसरा बच्चा तुम जन के दिखाओ, हार पहनाएंगे, मुबारकबाद देंगे। हम तुम्हारी ख्वाहिश है कि मर्द और औरत शाना बशाना हो, बराबर हो, तो चलो उसने हिम्मत की, एक बच्चा पैदा कर लिया, उसने बच्चे को जन्म दे दिया, बिस्मिल्लाह करें दूसरे बच्चे को आप जन्म दे दें। बराबरी का दावा तो तुम्हारा है, इस्लाम का तो नहीं है, मगरिब का है, लादीनियत का है। जो अगर तुम्हारा यही दावा है तो अपने दावे को तो सच्चा कर दिखाओ। अगर यही दावा तुम्हारा है, ठीक है, 1 साल उसको अपनी बेबी बना के रखो, 1 साल के बाद उसको अपना शोहर बना लो, तुम बेबी बन जाओ। तुम्हारा दावा है ना कि मर्द और औरत को यकसा करना है, शाना बशाना करना है। ज़ंदीक आदमी, मुल्हिद आदमी, जब रब ने पैदा ही ऐसा नहीं किया, कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? रब ने जानवरों में भी जोड़ियां बनाई हैं, उनको भी यकसा नहीं बनाया। अब देखें, बैल को देखें, गाय को देखें, बकरी को देखें, बकरे को देखें, जानवरों के अंदर भी तफावत रब ने रखा है, इंसानों में क्यों न रखता? लेकिन जहां मुश्तरक हैं, इंसानियत में मुश्तरक हैं। इंसान होने में जितना इंसान मर्द है, इतना ही इंसान खातून भी है। अल्लाह पाक फरमाते हैं खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें पैदा किया एक मर्द और एक खातून से, इसमें बराबर है, कोई तफावत नहीं। जितना मर्द इंसान कहने का लायक और हकदार है, उतनी औरत भी है। दूसरे नंबर पर ईमान में अल्लाह पाक ने दोनों को बराबर रखा है। ईमान में मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मोमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, पाकीज़ा जिंदगी के लिए अमल साले और ईमान, खा वो मर्द हैं खा वो खातून हैं। अब ईमान होने में भी दोनों बराबर। ऐसा नहीं कि मोमिन मर्द हैं तो उसका दर्जा बहुत ऊंचा है, मोमिन खातून का दर्जा अगरचे वो नेक अमल वाली हो उसका दर्जा कमतर हो, ऐसा नहीं। ईमान के पुख्तगी अमल सालेह पर मदार है, मिन ज़करिन औ उन्सा कोई भी हो।
तीसरे नंबर पर रफ़ाई दराजात के लिए, जन्नत में जो इंसान के दराजात की बुलंदी है उसके लिए जो सिफात जिक्र हैं, उस सिफात में भी मर्द और औरत बराबर हैं। जो आयत आपके सामने तिलावत की थी, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मुसलमान मर्द मुसलमान खातून, मोमिनीन मोमिनात, मोमिन मर्द और मोमिन खातून, कानितीन कानितात, आजिज़ी करने वाले दिल के एतबार से मर्द और खातून दोनों बराबर, सादिकीन व सादिकात, सच बोलने वाले मर्द सच बोलने वाली खवातीन बराबर, और साबिरीन व साबिरात, सब्र करने वाले मर्द सब्र करने वाली खवातीन बराबर, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सदका और खैरात करने वाले मर्द और सदका और खैरात करने वाली औरतें बराबर हैं। सदका करने वाली औरतें और मर्द बराबर हैं। तो माशाअल्लाह हमारे यहाँ तो ये सिफत बहुत पाया जाता है, और मर्दों में तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। माशाअल्लाह ये तो बहुत सखी हैं। अल्लाह पाक कैसी सखावत दे अता फरमाए हर एक को। तो सखी बनिए, मुतसद्दिक बनिए। इसी तरह फरमाया कि खाशिईन वल खाशिआत, दिल के एतबार से खुशू और आजिज़ी वाले मर्द और औरत, वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात, और इसी तरह अपने हया और असमत की हिफाजत करने वाले मर्द और औरत, साइमीन और साइमात, व ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरों व ज़ाकिरात, जिक्र करने वाले मर्द और खातून। कितने सारे सिफात जिक्र हुए। इन तमाम सिफात के बाद फरमाया अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरा, ख्वाह मर्द के अंदर ये सिफत हो अल्लाह पाक ने मग़फ़िरत तैयार रखी है, खातून के अंदर ये सिफत हो तो मग़फ़िरत उनके लिए तैयार है। व अजरन अज़ीमा, ये तमाम सिफात मर्द में हो उनके लिए अजर अजीम, ये तमाम सिफात औरतों में है तो अजर अजीम। अब ये तीन हैसियतें ऐसी हैं कि जहां अल्लाह पाक ने इनको बराबर रखा है, इंसान होने में बराबर, मोमिन होने में बराबर, क़यामत के दिन दराजात की बुलंदी के लिए किए जाने वाले आमाल में बराबर। हाँ, बाकी तफावत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लख्त जिगर सैयदा फातिमा के हाथ तशरीफ ले गए। फरमाया फातिमा, घर के अंदर चार दीवारी को संभालना ये तेरी जिम्मेदारी है, घर से बाहर जितने काम हैं वो करा के लाना ये अली की जिम्मेदारी है। मलका बनाया, शहजादी बनाया औरत को, तुम घर की मलका, घर की शहजादी, बाहर की दुनिया वो तुम्हारा मियां, तुम्हारा मर्द वो है, वो करता रहेगा। इसमें फिर यकसा नहीं। अब मगरिबी मुआशरे का, यहूदियत और ईसाइयत का प्लान क्या है, मंसूबा क्या है कि मुसलमान के दिल में जो हया है किसी खातून के लिए, जो अजमत है किसी खातून के लिए, वो निकल जाए, इसका दिल बेहया हो जाए। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित, जब तू बेहया हो जाए फिर तेरी मर्जी है, जो चाहे करते रहो। फिर तो कैद से आजाद हो गया, रस्सी टूट गई, फिर तुम्हारी मर्जी है, हैवानों की तरह घूमते फिरते रहो। दूसरे नंबर पर यहूदियत और ईसाइयत चाहती है कि औरत को मॉडल के तौर पर पेश किया जाए। अब देखें, एक तीली का माचिस है, तो क्या अगर उस पर औरत का तस्वीर ना हो तो नहीं बिकेगा? हर घर की जरूरत है, उस पर औरत की तस्वीर हो तब भी हमें लेना है, तस्वीर ना हो तब भी हमें लेना है। कोई ऐसा घराना, कोई ऐसा मर्द, कोई ऐसी औरत जो कहें जी ये मैं इससे आग नहीं जलाती, क्यों? इस पर तो तस्वीर नहीं है। किसी ने इनकार नहीं किया। साबुन का टिकिया जरूरत है, वो सादे कागज में लिपटा हुआ है, फिर भी मेरी जरूरत, मुझे खरीद कर इस्तेमाल करना है। अगर उस पर औरत की तस्वीर चस्पान है तब भी मुझे लेना है, इस्तेमाल करना है। तो फिर क्या जरूरत है कि 5-10 रुपए की चीज पर भी
عورت کا تصویر چسپان کرنا لازمی اور ضروری ہو؟ یہی تو مغرب نے میری ماں اور بہنوں کو رسوا کیا ہے، یہ رسوائی ہے۔ شاید آپ کے ذہنوں میں یہ بات آئے کہ اب مسلمانوں کے ہاں مسلمانوں کی عورتوں کی حیا اور عصمت 5 اور 10 روپے میں بک رہی ہے، اور لینے والا بھی مسلمان ہے، خریدنے والا بھی مسلمان ہے، اس پر سرمایہ کرنے والا بھی مسلمان ہے۔ اللہ پاک جزائے خیر دیں۔ 2 سال یا 2.5 سال پہلے میں کوئٹہ گیا تو وہاں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ایک دکاندار ایسا ہے کہ جو اپنے ہاں دکان میں وہ مال رکھتا ہے جس پر کسی جاندار کی تصویر نہ ہو۔ میں نے اس کا ایڈریس معلوم کیا، صرف اسی دکان کو دیکھنے کے لیے اس پر گیا۔ خوبصورت داڑھی تھی، دعا سلام کیا، بیٹھے۔ ہم نے کہا جی ہم تمہارے مہمان ہیں، تمہاری زیارت کے لیے بہت دور سے آئے، کراچی سے آئے ہیں۔ اس نے کہا کراچی سے؟ میرے دیکھنے کے لیے؟ میں نے کہا۔ پھر ہم نے ادھر ادھر دیکھا، واقعتاً اس کے دکان میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں تھی جس پر کسی جاندار کی تصویر ہو، نہیں رکھتا ہے وہ۔ اور 3 سیلمین لگے ہوئے تھے، اور یہ کیش کٹوا رہا تھا، پیسے جمع کر رہا تھا۔ تو ہم سے باتیں بھی کریں، پیسے بھی لیں، بلکہ ہم سے باتیں کرتے ہوئے اس کو دشواری پیش آ رہی تھی۔ ادھر لوگ کہتے اتنا کاٹو، اتنا بقایا دے دو، اتنا کر لو، فلاں کر لو۔ پھر اس نے فون کیا اپنے بیٹے کو، وہ آیا تو وہ اس کی جگہ بیٹھ گیا، تو یہ ہمارے پاس الگ کرسی پر آیا۔ میں نے اس سے کہا امیر صاحب جب سے آپ نے یہ کاروبار شروع کیا ہے، اس نے کہا رب کعبہ کی قسم رات کو دکان بند کرتے ہوئے اتنے تکے ہوئے ہوتے ہیں کہ پیسوں کو گننے کی ہمت نہیں ہوتی۔ لوگ رات کو گنتے ہیں اتنا ہم نے کر لیا، اتنا منافع، کہتے ہیں ہم اتنے تکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بولتے ہیں اس تجوری میں ڈال لو، اس بوری میں ڈال دو، اگلے دن جا کر دیکھیں گے جتنا بھی ہوا۔ میں نے کہا یہ تمہارے اس قربانی نے، لیکن میں نے کہا یہ بتاؤ شروع میں کہتے لوگوں نے مذاق بہت اڑایا، لیکن الحمدللہ اب کمپنیاں خود آتی ہیں، کہتے جی ہم نے آپ کے لیے الگ پروڈکٹ تیار کیا ہے، اس پر کوئی تصویر نہیں ہے اور اس کا میٹیریل بھی اچھا ہے، یہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں رکھو، جتنا رکھنا چاہتے ہو، میری مرضی نہیں، اپنی مرضی پہ رکھو۔ یہ میری زندگی کا ایک عجیب تجربہ تھا جو 2-2.5 سال پہلے میں نے وہاں کیا، اور بہت سارے چیزیں پھر میں نے اس سے خرید، اگرچہ ضرورت نہیں تھی، یہاں اس سے کم قیمت میں مل رہی تھی، لیکن اس کے جذبے کے تحت میں نے وہاں سے خریدی۔ تو اگر سوچا جائے مغرب وہ ہمیں کہاں کہاں رسوا کرا رہا ہے، اور اب یہاں اپنے دھرتی پر، اپنے ملک پر ہماری ہی بیٹیاں، ہماری ہی خواتین، ہماری ہی بہنیں، ہماری ہی معاشرے کا حصہ، وہ عورتیں ننگی ہو کر باہر نکلیں گی اور وہ کہے گی میرا جسم میری مرضی، مجھے حقوق چاہیے۔ اچھا حقوق کس سے چاہیے؟ رہتے پاکستان میں ہو تو پاکستان کے عدلیے کے دروازے پر جاؤ، فوج کے دروازے پر جاؤ، پارلیمنٹ کے دروازے پر جاؤ، عوام میں آؤ، ان سے اپنا حق مانگو۔ اگر آپ کو اپنا حق نہیں دیا جا رہا ہے، آپ اپنے حق کے مانگنے کے لیے کہاں جا رہی ہو؟ مطالبہ کس سے ہو رہا ہے؟ مغربی دنیا سے۔ احتجاج کرنے کا حق ہے، جمہوری ملک ہیں، مرد کا بھی حق ہے، عورت کا بھی حق ہے، بچے کا بھی، جوان کا بھی، سب کا حق ہے، لیکن احتجاج سے پہلے آپ کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں، قانونی چیزیں ہوتی ہیں، آپ ان کو پورا کرو گے۔ اگر آپ کو اپنا حق نہ ملے پھر آپ اپنے احتجاج پر آئے، آپ کو حق ہے۔ رہتی آپ پاکستان میں ہو اور پاکستان کے عوام آپ کو حق نہیں دے رہے ہیں تو ان سے مانگے نا۔ اب مانگ رہے ہو، مطالبہ کر رہے ہو برطانیہ سے، امریکہ سے، روس سے، یورپی یونین سے، میں کیا سمجھوں پھر کہ یہ میرے ملک کے اسلام تو اپنی جگہ، لیکن یہ میری ملک کے اساس کو کھوکھلا کرنے کے لیے، ملک کی بنیادوں کو ختم کرنے کے لیے یہ مغرب کی سازش ہیں جو میری ملک پر ہو رہی ہے۔ اور ہمارے سادے لوہ نوجوان بھی کہتے ہیں جی ہاں کہ تو صحیح رہے، بات تو صحیح ہے۔ بات کیسے صحیح ہے؟ بات صحیح ہوتی تو اب تک ان کی مانگی ہوئی حق ان کو مل جاتی۔ بات غلط ہے اس لیے تو حق ان کو نہیں دیا جا رہا ہے،
ان کا مطالبہ ہی غلط ہے. جو صحیح مطالبہ ہیں وہ صحیح مطالبہ ان کا رب نے ان کے بن مانگے عطا کر دیا ہے, بن مانگے دے دیا ہے. تو اس طرح کی چال مغرب وقتاً فوقتاً چال, وہ ہمارے ایمان, ہمارے سرمایہ, ہمارے ملک اس کا دشمن ہے. تو ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا, دین کے خلاف, مذہب کے خلاف, اپنے ایمان کے خلاف, اپنے ملک کے خلاف دانستہ نادانستہ کسی طور پر بھی کسی سازش کا حصہ نہ بنے. خواہ وہ سرمایہ دار ہیں, جاگیردار ہیں, غریب ہیں, نوجوان ہیں, بوڑھا ہے, مرد ہے, خاتون ہے. اس لیے کہ ہمیں اپنی جان اس سے بھی وفا کرنی ہے, ہمیں اپنے ایمان اور اسلام سے بھی وفا کرنی ہے, اور یہ دھرتی ہماری ماں ہے, ہمیں اس ماں کے ساتھ بھی وفا کرنی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں.